بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس طرح اللہ میرے بھائیوں پسر ام علی اور نے ابی طالب اور بیٹی فاطمہ الزہرا کی برکت سے لوگوں کو دوزخ سے نجات دے گا۔ بحار الانوار جلد 27 صفحہ 117 96۔ ابن سلام یہودی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم کہاں سے ملا؟ ابن سلام یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوال کیے۔ جب اسے ان سوالوں کے تسلی بخش جواب مل گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کا علم کس نے دیا ہے؟ آپ کو ان باتوں کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے۔ ابن سلام نے کہا جبرائیل کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میکائیل نے۔ ابن سلام نے سوال کیا میکائیل علیہ السلام کو کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل نے۔ ابن سلام نے پوچھا اسرافیل کو یہ علم کیسے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوح محفوظ سے۔ ابن سلام نے کہا کہ لوح محفوظ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قلم کے ذریعے۔ ابن سلام نے پوچھا اور قلم کو یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالمین کے پروردگار نے اسے یہ علم عطا کیا۔ بحار الانوار جلد 9 صفحہ 338 339 25۔ ابو سفیان کا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن ابو سفیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ابو سفیان نے کہا کیوں نہیں آپ مجھے بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے میری عمر کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو کہ میری عمر کتنی ہوگی؟ ابو سفیان نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درست ہے، میں آپ سے واقعی یہی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 63 سال عمر پاؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا صرف زبان سے کہا ہے نہ کہ دل سے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اور واقعی ایسا ہی تھا۔ بحار الانوار جلد 18 صفحہ 107 6 عن قصص الانبیاء۔ عمار بن یاسر نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو تمام صحابہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تب عمار بن یاسر کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا نخواستہ اگر آپ کی موت واقع ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ جب علی علیہ السلام مجھے غسل دینے کا ارادہ کریں گے تو ملائکہ ان کی مدد کریں گے۔ حضرت عمار علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ حادثہ ہو جائے تو آپ پر نماز کون پڑھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ ہو جاؤ، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ بحار الانوار جلد 22 صفحہ 5 تا 7 9 عن امالیوس صدوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ کو غسل کون دے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کو اس کا وصی و جانشین غسل دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کا وصی و جانشین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ میں نے عرض کیا وہ آپ کے بعد کتنی عمر پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سال۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون نے بھی 30 سال عمر پائی تھی اور اس کے خلاف صفورہ بنت شعیب نے
جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی، خروج کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خلافت کی اس سے زیادہ حقدار ہے۔ اس نے اس کے ساتھ جنگ کی اور اسے قید کیا اور اس نے سلوک کیا، اور اس طرح میرے وسیع کے خلاف بھی خروج ہوگا، جس میں میری امت کے ہزاروں افراد شامل ہوں گے اور جنگ کریں گے۔ علی علیہ السلام بھی ان سے ایسن سلوک کریں گے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرِجْنَ تَبَرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے گھروں سے نہ نکلو۔ سورہ احزاب آیت 33۔ بحار الانوار جلد 22 صفحہ 512 513 ہے 12 ان اکمال الدین۔ کیا زمین بدن انبیاء کو کھا جائے گی؟ عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کی زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ صحابہ نے کہا، آپ کی موت کیسے ہمارے لیے بہتر ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہمارا گوشت زمین کے لیے حرام کیا ہے، وہ ہمارے جسم سے کچھ بھی نہیں کھا سکتی۔ بحار الانوار جلد 28 صفحہ 299 ہے ایک ان بصائر الدرجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندہ ہوں گے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری زندگی اور موت تمہارے لیے مفید ہے۔ جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں گمراہی سے نجات دے کر ہدایت عطا فرمائی جبکہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ اور جہاں تک میری موت کا سوال ہے تو تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیکیاں ہوتی ہیں تو میں اللہ سے ان کے اضافے کے بارے میں استدعا کرتا ہوں، اور اگر برائیاں ہوتی ہیں تو اللہ سے تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرجہ بالا الفاظ بیان کیے تو سامعین میں سے ایک منافق نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ مرنے کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری جسد کو زمین پر حرام قرار دیا ہے اور اس میں سے کچھ کھائے اللہ ہماری روح، گوشت اور ہڈیوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیتا ہے۔ پس جو شخص بھی ہمارے مزار پر زیارت کے لیے آتا ہے اور ہم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اگرچہ ہم آسمانوں پر اس سے دور ہوتے ہیں لیکن ہم اس کے درود کو قریب سے سنتے ہیں۔ الاحتجاج للطبری جلد 1 صفحہ 48۔ ابن سوریہ یہودی نے اللہ اور وحی کے متعلق سوال کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو عبداللہ بن سوریہ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس طرح سوتے ہیں؟ ہمیں نبی آخر الزمان کی نیند کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل بیدار رہتا ہے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر سوال کیا، اپنے رب کے متعلق ہمیں آگاہ کیجیے۔ اس وقت سورہ توحید قل هو اللہ احد نازل ہوئی۔ ابن سوریہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اب ایک آخری سوال، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کی پیروی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کون سا فرشتہ وحی لے کر آپ پر نازل ہوتا ہے؟ آپ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد